ابلیس کا خاندان۔ ابلیس کے والد کا نام چلیپا تھا اور کنیت ابو الغوی تھی۔ اس کے باپ چلیپا کا چہرہ ببر شیر جیسا تھا، وہ نہایت قدآور اور بہادر تھا، اور اس کا لقب شاشن تھا۔ اس کی قوم اسے شاشن کے نام سے مخاطب کرتی تھی، جس کے معنی دل ہلا دینے کے ہیں۔ شاشن کی تمام قوم پر دھاک بیٹھی ہوئی تھی، اور قوم کا بچہ بچہ شاشن کا احترام کرتا تھا، کیونکہ اس نے جنات کی بے تحاشا قومیں مختلف فتوحات سے اپنے زیر کی تھیں۔ ابلیس لعین کی والدہ کا نام تبلیس تھا، اور اس کی والدہ کا چہرہ بھیڑیے کی مادہ کی طرح تھا، اور اس کا لقب زب تھا۔ وہ بھی اپنے شوہر کی طرح نہایت دلیر اور طاقتور تھی۔ اس نے بھی اپنے خاوند کے ہمراہ بے تحاشا جنگیں جیتی تھیں۔ اس حد تک بہادر تھی کہ ساری قوم جنات کے بچے بچے کی زبان پر تھا کہ تبلیس کے ہوتے ہوئے دنیا کی کوئی طاقت ہمیں زیر نہیں کر سکتی ہے۔ جنات قوم کی سرکشی جب حد سے بڑھ گئی، جب جھگڑے فساد سے زمین لرز اٹھی، تو آسمانوں سے فرشتوں کو حکم آ گیا کہ جاؤ ان سرکش جنات کو مار پھینکو۔ بقول ابلیس کے کہ میری ماں تبلیس نے فرشتوں کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے بہادری کے وہ جوہر دکھائے کہ دیکھنے والے اش کر اٹھے، لیکن مشکل یہ تھی کہ جن اور فرشتوں کا کوئی جوڑ نہیں تھا، اور خود میرا یعنی ابلیس لعین کا بھی یہ خیال تھا کہ اما جان کی بعید از قیاس بہادری کے مقابلہ میں فرشتوں نے آ کر سخت غلطی کی ہے اور انہیں بڑی عبرتناک شکست ہوگی، لیکن اللہ جانے کیا ہوا کہ ہم کمزور پڑ گئے اور فرشتے ہم پر غالب آتے گئے۔ اس عجیب و غریب جنگ کا سما کچھ ایسا ناقابل فہم تھا کہ ساری قوم حیرت میں تھی۔ فرشتوں کا وار ہم پر خوب پڑ رہا تھا، لیکن ہمارا وار کچھ ایسا اوچھا اور بزدلانہ پڑ رہا تھا کہ ہمیں خود حیرت ہوتی تھی۔ قوم جنات کا جو بچہ بچہ میری ماں اور باپ کی بہادری کے گن گاتا تھا، آج انہی کو فرشتے دردناک طریقوں سے مار رہے تھے۔ اسی دوران میری والدہ اور میرے والد جنگ میں مارے گئے۔ میں اس وقت شادی شدہ تھا، میری ملکہ اور بیٹا مروہ بھی مارے گئے۔ چونکہ ابلیس کے والد کا چہرہ شیر کی طرح اور والدہ کا چہرہ بھیڑیے کی طرح تھا، لہذا علم قیافہ کی راؤ سے ابلیس میں دونوں خصوصیات ہیں، یعنی وہ نہایت خود دارو سرکش اور مکار ہے، اور ساتھ ہی نہایت خود غرض، فریبی اور دھوکہ باز بھی ہے۔ فرشتوں اور قوم ابلیس جنات کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی، اس میں جو جنات قیدی بنائے گئے، ان قیدیوں میں شہزادہ ابلیس بھی موجود تھا۔ فرشتے جب بارگاہ تعالیٰ میں حاضر ہوئے تو ان کو حکم ہوا الف عزازیل کی بہترین تربیت کرو، چنانچہ فرشتوں نے ابلیس کی تربیت بہترین انداز سے کی۔ اللہ جل جلالہ کے رتبہ اور جا وجلال سے آشنا کیا گیا، عبادت اور ریاضت کے طریقے و آداب سمجھائے گئے، یہاں تک کہ پہلے آسمان والوں نے اس کو عابد کا کہا، دوسرے آسمان والوں نے زاہد، تیسرے آسمان والوں نے عارف، چوتھے آسمان والوں نے ولی، پانچویں آسمان والوں نے تقی، چھٹے آسمان والوں نے خاشع، اور ساتویں آسمان والوں نے عزازیل کے لقب سے ملقب کیا۔ چند ہی عرصے میں یہ اپنی فطری تیزی و تراری کے سبب سب کچھ سیکھ گیا، اور وہی فرشتے جو کب کہ اس کے معلم و اتالق تھے، بحکم خداوندی علوم عالیہ میں امداد لینے لگے گے۔ رفتہ رفتہ عزازیل اپنی قابلیت کے باعث فرشتوں کا استاد بن گیا۔ سبحان اللہ، قدرت بھی کیسے کیسے عجوبے پیش کرتی ہے۔ ابلیس اپنی عبادت و زاہد میں اتنا مقرب ہوا کہ مختلف آسمانوں میں اس کے مختلف رتبے بنے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا ہمیشہ سے ایک دستور ہے کہ وہ اپنی رائے کو سب سے الگ تھلگ رکھتے ہیں، اور کسی کو بھی اس امر کی خبر نہیں ہو پاتی۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے کہ جسے چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں اور جسے چاہتا ہوں ذلت دیتا ہوں۔ پیدائش آدم علیہ السلام اور خلافت الہی کا بیان۔ ایک روز عزازیل اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوا جب ہفت افلاک کی سیر کرتا ہوا لوح محفوظ تک پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ لوح محفوظ پر ایک عبارت لکھی ہوئی ہے، ہمارا ایک بندہ ایسا ہے جسے ہم انواع واقسام کی نعمتوں سے مالا مال کریں گے، اور زمین سے اس کو آسمان پر پہنچا دیں گے، اور آسمان سے پھر اس کو جنت میں لے جائیں گے۔ اس کے بعد ہم ایک خاص کام پر اس کو مامور کریں گے، لیکن وہ انکار کرے گا اور بغاوت پر آمادہ ہو جائے گا۔ عزازیل اس عبارت کو پڑھ کر حیرت زدہ ہوا اور اپنے دل میں خیال کرنے لگا کہ ایسا احسان فراموش بھلا کون ہوگا۔ دوبارہ عبارت پر غور کیا تو عبارت کے قریب ہی نہایت واضح لکھا ہوا نظر ایوز باللہ من الشتن الرجیم۔ یہ پڑھ کر وہ تقریباً 2000 سال تک روتا رہا اور خود پر ہی لعن طعن کرتا رہا کہ ایسا بدبخت کون ہو سکتا ہے جو رب کریم کا نافرمان نے گھبرا کر بارگاہ الہی میں حاضری دی اور بولا، اے رب العالمین، یہ شیطان الرجیم کون ہے کہ جس سے پناہ مانگنی چاہیے ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے ایک بندہ ہے جو انواع واقسام کی نعمتوں سے سرفراز کیا جائے گا، لیکن ہمارے ایک حکم کو نہ ماننے کے باعث مردود بارگاہ ہو جائے گا۔ عزازیل نے عرض کی،
बार अल्लाह, मैं इस मलूम को देखना चाहता हूँ। और अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया, सौफे तेरे आ, तो जल्द उसे देखेगा। अज़ाज़ील इसी सोच ओ विचार में हजार साल मुब्तला था कि इसे मालूम हुआ कि आदम अलैहिस्सलाम का पतला तैयार किया जा रहा है। इस पतले का सर मक्का मुअज़्ज़मा की खाक, गर्दन बैत अल मक़दस की मिट्टी, सीना अदन की खाक से, और पुश्तो शिकम हिंदुस्तान की सरजमीन की मिट्टी से, हाथ मशरिक की खाक और पीर मगरिब की ज़मीन से तैयार होंगे, और बाकी गोश्त पोस्त वगैरह तमाम ज़मीन की मजमूई खाक से बनेंगे। और उसके अलावा इसमें आग, पानी और हवा को भी शामिल किया जाएगा। मुख्तलिफ जगहों की मिट्टी शामिल करने की हिकमत यह है कि इस पतला की नस्ल मुख्तलिफ शक्लों में नमूदार हो सकेगी, और अनासिर के शामिल करने की हिकमत यह है कि इस पतले की नस्ल चहार तबाय का हुसैन इम्तिजाज होगी, क्योंकि हर चहार अनासिर में से एक उनसर दूसरे इंसर की मौजूदगी में कायम रह ही नहीं सकता। मसलन आग और पानी यकजा नहीं रह सकते, और मिट्टी और हवा यकजा नहीं रह सकते, और ये कादिर मुतलक का ही कमाल है जिसने उन चहार नासिर को यकजा कर रखा है। और ये जामे अलजाइब वाल गराइब पतलासाने मुतलक ने अपने हाथ, जैसा कि इसकी शान के लायक है, से बनाएगा। फिर जब पतले को तैयार कर लिया गया तो पतले को जमीन पर भेज दिया गया। अज़ाज़ील फौरन इस पतले को देखने के लिए जमीन पर पहुंचा ताकि देख सके कि इसकी एक्सटर्नल एंड शेप, अंदरूनी और बैरूनी साख्त कैसी है, और उसके अंदर किस किस्म का निज़ाम रखा गया। सबसे पहले अज़ाज़ील ने पतले को ठोंक बजाकर देखा तो पतले से एक बड़ी ही अजीबो गरीब आवाज़ पैदा हुई। जब बैरूनी मशाहदे के बाद अज़ाज़ील किसी भी हतमी नतीजे पर ना पहुंच सका तो अपनी मखसूस ताकतों के जरिए पतले के अंदर दाखिल हो गया। शायद इसीलिए कहा गया है, शैतान तुम्हारी रगों में खून की तरह दौड़ता है, ताकि पतले का अंदरूनी मुताला कर सके। दौरान से इसको बहुत सारी मालूम हुई, और अज़ाज़ील ने अपनी तवील उम्र में जो कुछ देखा था वो सब इस पतले में मौजूद था। चुनांचे जब वो रग रग की सैर करता हुआ कल्ब तक पहुंचा तो कल्ब कुछ इस तरह बंद किया गया था कि अपनी मखसूस ताकतों और मख्फी उलूम जानने के बावजूद कल्ब को न खोल सका। शायद इसीलिए कहा गया है कि लिया इस्यान इरजन ओलिया सैमया व इस्यान क़ल्बा अबदन अलमामन अलतु एकनाऊ में किसी चीज़ में नहीं समाता, लेकिन ममन का कल्ब ऐसी जगह है जहाँ मैं समा जाता हूँ और ना उसके अंदरूनी हालात मालूम कर सका, क्योंकि खालिक ने इसे सुएर बामाहर सील कर दिया था। बस अज़ाज़ील समझ गया कि इस पुरस्रार डिबिया में कोई ख़ास ख़जाना छुपाया गया है जिसे मुझसे पोशीदा रखने का मुकम्मल इंतज़ाम किया गया है। इब्लीस को इंसान पर कोई इख्तियार हासिल नहीं कि वो ज़बरदस्ती इसे खींचकर अपनी राह पर ले जाए, वो सिर्फ बहलाने फिसलाने से काम ले सकता है। शैतान के 5 अहम साथी हैं जिनके नाम दर्ज झेल हैं। 1. सब्र, इसके इख्तियार में मुसीबतों का कारोबार है जिसमें लोग हाय वावेला करते हैं और गरीबां पैरती हैं, मुंह पर तमांचे मारते हैं और जाहिलियत के नारे लगाते हैं। 2. और ये लोगों को बदी का मर्तक करता है और इसे उन पर अच्छा और पसंदीदा करके दिखाता है। 3. मसूद, ये कज़ब और दरोग पर